بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ لوگوں کے سامنے اسلامی مہینوں میں سے پہلے مہینے محرم الحرام کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے اور اس کے فضائل کیا ہیں۔ اسلام میں پہلا مہینہ محرم الحرام۔ محرم اسلامی سال کا پہلا قمری مہینہ ہے۔ اس میں میم مضموم، حا مفتوح اور را مشدد مفتوح پڑھی جاتی ہے۔ علاوہ ازیں یہ ہمیشہ مذکر استعمال ہوتا ہے۔ اس کے لغوی معنی معزز اور محترم کے ہیں۔ عظمت والے 4 مہینوں میں بالاتفاق پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ باقی 3 مہینے رجب، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے مہینے ہیں۔ عرب لوگ زمانہ جاہلیت میں بھی ان مہینوں کی تعظیم کرتے تھے اور ان میں قتال حرام جانتے تھے۔ اسلام میں ان مہینوں کی عظمت اور حرمت اور زیادہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یعنی بس ظلم نہ کرو اپنی جانوں پر ان مہینوں میں۔ ان مہینوں میں طاعت مقبول تر اور معصیت قبیح تر قرار دی گئی ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ماہ محرم الحرام کو تشریفاً شہر اللہ کہا گیا ہے، جیسے دوسرے مقامات پر کعبہ شریف کو بیت اللہ اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ناقۃ اللہ فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ محرم الحرام کی اسی بزرگی اور برتری کی بنا پر حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب مہینوں سے زیادہ افضل محرم الحرام کے روزے ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ من صام یوما من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما، یعنی ایام محرم میں سے ایک یوم کا روزہ دوسرے مہینوں کے 30 ایام کے برابر ہے۔ شیخ اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بہت سی وجوہ نقل فرمائی ہیں۔ من جملہ ان کے ایک یہ کہ جملہ کائنات و ما فیہا سب اسی ماہ محرم میں شرف وجود سے مشرف ہوئیں۔ نیز کائنات کے دوسرے اہم اور محتم بالشان کام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے تک سب اسی مبارک اور محترم مہینہ میں سر انجام پائے، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت بھی اسی مہینہ میں واقع ہوگی۔ بنابراین ہم اس مہینہ کو کائنات کا مبدا اور منتہا قرار دے سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ یقیناً انہی خصوصیات کی بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینہ کے خاص الخاص دن یعنی یوم عاشوراء کا روزہ رکھا اور آئندہ سال 2 روزے رکھنے کا وعدہ فرمایا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کی فرضیت سے پہلے یہی عاشوراء کا روزہ آپ پر اور آپ کی امت پر فرض تھا، مگر چونکہ اس کا اہتمام زیادہ تر یہود اور نصارہ کیا کرتے تھے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ سال ایک روزہ کے اضافہ کا فیصلہ فرمایا تاکہ یہود سے تشبہ بھی لازم نہ آئے اور اکتساب ثواب میں بھی کوئی کمی نہ ہو۔ چنانچہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ صوموا عاشوراء وخالفوا فیہ الیہود وصوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، عاشوراء کا روزہ رکھو تو ضرور رکھو مگر یہود سے امتیاز کے لیے آگے یا پیچھے ایک دن کا اضافہ کر لو۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں آتا ہے کہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، یعنی مجھے غالب توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے گزشتہ 1 برس کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو یہ کچھ فضائل ہم نے آپ لوگوں کے سامنے محرم الحرام کے بیان کیے ہیں، اور بھی فضائل کا ذکر ہم وقتاً فوقتاً کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائیں۔